میں تھا ہی کیا جو تیرا غم سے غارت کرتا، وہ جو رکھتے تھے خسرت تعمیر سو ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں یاسر ملک ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکیپ فرام کیج۔ آج کی نئی ویڈیو صرف اپنے سسٹم کے بارے میں، اپنی پولیٹیکل پارٹیوں کے بارے میں، اپنے الیکشن کے نظام کے بارے میں۔ یہاں پہ ہر کوئی سیاسی پارٹی اس بات کا رونا روتی ہے کہ ملک میں جمہوریت جو ہے وہ ہونی چاہیے، ایک کلیئر اور شفاف جمہوریت، اور جو غیر جمہوری قوتیں ہیں ان کا انفلوئنس کم سے کم ہونا چاہیے۔ لیکن جب بھی ہم ان پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے خود بھی کسی سسٹم کو نہ کبھی پروان چڑھنے دیا ہے، نہ کبھی کسی سسٹم کو بنانے کی کوئی کوشش کی ہے۔ اس کی اگر کوئی بہت ہی خوبصورت اگزامپل دوں تو وہ ڈسکا الیکشن میں آپ سب لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ ڈسکا الیکشن ابھی جو ضمنی الیکشن تھا، یہ کچھ دیر نہیں ہوئی اسے گزرے، آج بھی اس الیکشن کی بازگشت میرے اور آپ کے کانوں پر سنائی دیتی ہے۔ ضمنی الیکشن کی بات کرتے ہیں، یہاں پر اپوزیشن کیا، حکومت کیا، ہر کوئی اس الیکشن کے بارے میں نالا ہے۔ کئی دن گزرنے کے باوجود بھی آج بھی ہم اس کی نتائج کے بارے میں غیر یقینی سی صورتحال میں مبتلا، ایون حکومت بھی اور اپوزیشن بھی۔ ویورز، میں یہ بات نہیں کروں گا کہ کون جیتے گا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ ریٹرننگ آفیسر جو ہیں وہ غائب ہو گئے، ریٹرننگ آفیسر جو ہیں وہ مل نہیں رہے، دھند تھی، یہ ساری باتیں ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک نہیں ہے۔ ہماری ڈسکشن کا ٹاپک یہ ہے کہ یار اگر یہ ادارے ایک الیکشن نہیں کروا سکتے، میں بات اسپیشلی کروں گا الیکشن کمیشن کی، اگر الیکشن کمیشن یہ ایک الیکشن ٹھیک طرح سے نہیں کروا سکتے تو اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بہت ساری جمہوری قوتیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، مسلم لیگ کاف، کسی بھی جماعت کو لے لیں، کسی نہ کسی طرح یہ حکمرانی کرتے رہے ہیں، لیکن ان میں سے کبھی کسی جماعت نے سول اداروں کی سپریمیسی کے اوپر کام ہی نہیں کیا۔ فقط یہ نعرہ ہر کسی نے ضرور لگایا، اور نعرے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ نعرے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ غیر جمہوری قوتوں کو جمہوریت سے دور رہنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اس غیر جمہوری قوتوں کو اس جمہوریت سے علیحدہ رہنا چاہیے۔ لیکن اب ان پولیٹیکل پارٹیوں کو بشمول عوام اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے، کہ گریبان میں جھانکیں کہ دیکھیں جمہوریتیں مشرف کے بعد سے اب تک جمہوریت کا ہی دورہ ہیں، مگر یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ ایک تمام چیزوں کا دورہ ہونے کے باوجود بھی آج بھی ان 12 سالوں میں یا 13 سالوں میں بھی ہم کوئی سول ادارہ اس لیول کا کیپیبل نہیں پیدا کر سکے۔ ابھی تو ہم اسپیشلی بات کر رہے ہیں ڈسکا الیکشن میں الیکشن کمیشن کے بارے میں۔ الیکشن کمیشن سے ہٹو، پولیس پہ آؤ تو سیم، ریسکیو اداروں کے اوپر آؤ تو تقریباً صورتحال سیم ہے، ایل ڈی اے کے بارے میں آؤ صورتحال سیم ہے، پٹواریوں کے بارے میں آؤ صورتحال سیم ہے، یعنی کہ ایون کسی بھی ادارے کو اٹھا لیں تو صورتحال سیم ہے۔ گورنمنٹ جس کو اس الیکشن کمیشن کو مزید بہتر سے بہتر اور مضبوط سے مضبوط ترین بنانا تھا، وہ اپنی ذمہ داری میں ناکام رہی۔ اپوزیشن جب کل کی حکومت تھی تو تب اس کو ان اداروں کو بہترین اور سپر بنانا تھا، ایک ایسا نظام وضع کرنا تھا کہ جہاں پہ وہ ان تمام ڈاؤٹس جو ذہنوں میں آتے ہیں اس سے دور جا سکیں۔ لیکن نہ تو اپوزیشن نے یہ کام کیا، نہ اس موجودہ حکومت نے یہ کام کیا۔ بے شک الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ضرور ہے، لیکن کیا ان اداروں کی ذمہ داری حکومت اور اپوزیشن نے مل کے نہیں لینی تھی؟ آج حکومت بھی احتجاج کر رہی ہے اور اپوزیشن بھی احتجاج کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اپوزیشن کو غیر ضروری رونا رو رہی ہے، اپوزیشن کو عجیب قسم کی ایک دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے، ہم اس سب سے بھی دور چلے جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے، اگر یہ جمہوری قوتیں چاہے اپوزیشن میں ہیں
چاہے حکومت میں ہے، اگر مل کر سول اداروں کی بالادستی کو قائم ہی نہیں کر سکتے تو پھر ویئر از دا ڈیفینیشن آف ڈیموکریسی؟ از دا گورنمنٹ آف پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل؟ اب اس سارے تماشے کے اندر آپ اور میں، کیا اس بات کو کوئی مجھے یہ بتائے گا کہ اس میں عام آدمی کی، عام پاکستانی کی کہاں پہ کوئی بات ہو رہی ہے؟ اور ہم ہیں کہ نعرے مار مار کر پاگل ہو رہے ہیں. نعرے بھی کیسے، کبھی مریم نواز کے، کبھی نواز شریف کے، کبھی عمران خان کے، کبھی آصف علی زرداری کے، کبھی ایون الطاف حسین کے بھی. ہم سارے نعرے مار مار کے پاگل ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس کا کریں گے کیا. یہ لوگ تو وہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے سول ادارے بنانے ہیں، اور اگر یہی لوگ سول ادارے بنا دیں گے تو پھر یار ہمارا کیا کردار آ جائے گا؟ یہ لوگ یہی سوچتے ہیں، اور صرف ہم سب لوگوں کو مل کے بیوقوف بناتے ہیں. ان سول اداروں کو نہ بنانے میں ان کے اپنے راز جو ہیں وہ ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے سول ادارے نہ بنے تاکہ یہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنا سب کچھ کر سکیں، اپنی حکومتوں کو، اپنی اپوزیشنوں کو، اپنی کرسیوں کو، اپنے پیسوں کو، اپنی جائیدادوں کو بچا سکیں. لیکن ہم عوام کبھی نواز شریف کے بارے میں یہ کہتے ہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو. میرے کپتان عمران خان، ان کے بارے میں بھی ہم جالے پاگلوں کی طرح بھاگے پھرتے ہیں، نعرے لگتے ہیں تبدیلی آ گئی رہے. تبدیلی سر پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑ دیجئے، تبدیلی میرے سے اور آپ سے شروع ہونی ہے. تبدیلی ایک انڈیویجول سے شروع ہو کر کولیکٹیو اپروچ تک جائے گی تو تبدیلی شروع ہوگی. نواز شریف صاحب کا وین تھا اگر کوئی تو مجھے کائنڈلی بتا دیجئے. پٹوار کے نظام تک کوئی آج تک بدل نہیں سکے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر عام آدمی کے زمین پر کسی نہ کسی طاقتور نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور جب اس طاقتور کے اوپر قانون تھوڑا سا بھی متحرک ہوتا ہے تو وہ طاقتور جو ہے وہ 2 انگلیاں فتح کا نشان بنا کر پولیس کی گاڑیوں میں بیٹھتا ہے. پھر جب وہ واپس ضمانتوں پہ رہا ہو کے واپس آتا ہے تو پھر ان غریب لوگوں کی شامت آتی ہے جنہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی تھی. پولیس، اور میرے نزدیک تو پولیس کو پرائیویٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ پولیس کے پاس جا کے کوئی کام بھی بغیر پیسوں کے تو ہوتا نہیں ہے. جب کوئی کام بغیر پیسوں کے ہونا ہی نہیں ہے تو اس کو پرائیویٹ کر دو، تاکہ مجھے یا کسی بھی عام شہری کو پتا ہو کہ جب میں نے جانا ہے تو اتنے پیسے پے کرنے ہیں جس کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ہونا ہے. سر آپ کو جاگنا ہے، مجھے جاگنا ہے، ہم سب پاکستانیوں کو جاگنا ہے، تاکہ ہم ان کے پیچھے پڑیں، ہم اپنے نئے لیڈر پیدا کریں، ہم اپنے نئے لیڈر کو ابھاریں، غریب آدمیوں کو اسمبلی میں جگہ دے تاکہ آپ کی واقعی نمائندگی ہو سکے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے نا تو پھر سسٹم کو مت رویا کیجئے، مہنگائی کو مت رویا کیجئے، پھر رویا کیجئے صرف اپنی آپ کو. کوئی اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک عوام اس کے ساتھ مل کر وہ سب کرنے کے لیے تیار نہیں رہتی. وہ ایک ادارہ جس کے تحت انہوں نے حکومت یا اپوزیشن کے اندر آنا ہے، جس نے الیکشن کرانے ہیں، اس کو ٹھیک نہیں کر سکے آج تک ان 12 سالوں کے اندر. بایو میٹرک کمپیوٹر سسٹم ہی وہ ایوالو نہیں ہو سکا. تو انہوں نے ہمارے لیے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے ہمیں ایک بہتر زندگی دینے کے لیے ہمارے لیے کیا کرنا ہے؟ سر کچھ بھی نہیں کرنا. یہ سب جھوٹ اور فراڈ پر مبنی چیزیں ہیں. صرف خواب دکھاتے ہیں، خواب پورے نہیں ہوتے. خواب پورے کرنے کے لیے ان کے گریبان پکڑنے پڑیں گے، ان سے سوال کرنے پڑیں گے. تو کائنڈلی ان سے سوال کیجئے. یہ تماشے لگے رہیں گے، یہ تماشے مزید بھی آگے لگے رہیں گے، لیکن ان کو پکڑیے، ان کے گریبان پکڑیے کہ یار تم لوگ ایک الیکشن کروانے کے لیے ایک ایسا ادارہ بھی قائم نہیں کر سکے. وہ چاہے کل کی اپوزیشن تھی، آج کی حکومت ہے، یا آج کی اپوزیشن ہے، کل کی حکومت تھی، اس سے کیا فرق پڑا؟ 2013 کے الیکشن، 2018 کے الیکشن، پھر رونا وہی تھا، دھاندلی دھاندلی دھاندلی، نہ کوئی کردار، نہ کوئی وین، نہ کوئی بات، نہ کوئی لینی، نہ کوئی دینی. لیکن پھر بھی جمہوریت چاہیے. اور جمہوریت مجھے نہیں چاہیے باس، جمہوریت آپ کو نہیں چاہیے، جمہوریت ان لوگوں کو چاہیے جو 1973 کے آئین کا تنازع کرتے رہتے ہیں. 1973 کے آئین کے اندر جو چیزیں آپ کے لیے وہ کبھی آپ کو ملی ہیں؟ انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک نئی ویڈیو بناؤں گا
کہ 1973 کے آئین میں عام پاکستانی میرے اور آپ کے لیے کون کون سی فیسلٹیز ایسی ہیں جو گورنمنٹ دینے کی پابند ہے جو ہمیں نہیں مل رہی. اسی بات پہ سوچئے گا ضرور. میں صرف اسی ایک بات کو لے کر کہ ہمیں اپنا کردار بھی ادا کرنا پڑے گا. اگر سارا کچھ انہی سیاستدانوں کے اوپر چھوڑ دیا تو یہ ہمیں مار دیں گے, ہمیں بیچ دیں گے, بلکہ ہمارے پکوڑے بنا کے کھا جائیں گے. تو آپ جاگیے, اپنے کردار کو بلند کیجئے, اپنی سوچوں کو بڑھائیے, خواب دیکھیے اپنے بارے میں, اپنے پاکستان کے بارے میں, کیونکہ پاکستان سے میں بھی اور آپ بھی ہوں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے, نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.